اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ موضوع گفتگو سیرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے اور اسی عنوان سے مستقل گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ تحریم کی 11ویں آیت سرنامہ کلام قرار دی تھی کہ اللہ نے مومنین کے لیے قدوہ بنایا ہے فرعون کی زوجہ کو، کہ یہ تمام مومنین کے لیے قدوہ ہے، اس لیے کہ اس نے تمام انسانوں کو یہ درس دیا ہے کہ باطل کے سامنے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور اگر ایک عورت بھی حق پر ہو تو وہ پورے اجتماع کا مقابلہ کر لیتی ہے۔ اگر ایک عورت بھی ہو تو وہ پورے اجتماع سے ٹکرا جاتی ہے اور پھر جیت اس کی ہوتی ہے جو حق پہ ہوتا ہے۔ پوری فرعونیت کو غرق دریائے نیل کر کے پروردگار عالم نے بتایا کہ اگر ہماری راہ پر ایک بھی چلتا ہے تو ہم اس کی اتنی عزت رکھتے ہیں کہ اس کا تذکرہ قیامت تک رہتا ہے اور ظالم مٹ جاتا ہے۔ یعنی غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ ایک عورت خالی جس نے آپ کو بتایا کہ اگر ظلم ہو رہا ہو، کفار آپ کے سامنے ہوں، ظالم آپ کے سامنے ہو، تو آپ کو کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے ظالم سے۔ یہی کردار آپ کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بتایا کہ اسیر ہیں، چونکہ آج 40 ہے لیکن میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اسیر ہیں، یہ بتائیے ہاتھ کس کے بندھے ہوئے ہیں؟ اپنے جذبات پہ قابو رکھیے گا۔ توق پڑا ہوا ہے گلے میں سجاد کے، لیکن حق پہ ہونے کا نتیجہ دیکھیے۔ توق سجاد کے گلے میں ہے، گلا گھٹ رہا ہے یزید کا۔ رسن زینب کے ہاتھوں میں ہیں، ہاتھ بندھے ہیں یزیدیت کے۔
تو دیکھا آپ نے کہ کتنا اہتمام ہے جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے، یہ پریشان نہیں ہے، سجاد توق پہن کے بھی پریشان نہیں ہے، اور یزید تخت پہ بیٹھ کے بھی پریشان ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ زینب اسیر ہو کے پریشان نہیں ہے، مگر یزید اسیر کر کے پریشان ہے. یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب آپ نے دیکھا کہ اللہ مظلوم کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک جاتا ہے، مظلوم ظلم سہتے سہتے نہیں تھکتا. یہ قدرت نہیں ہے شہزادی کی کہ پوری یزیدیت قدموں میں آ کے گر گئی ہے. ایک بی بی کے، ایک اسیر کے، ایک ایسی شہزادی کے جسے کمزور سمجھ کے لایا گیا تھا، مگر شہزادی نے خطبے دے کے بتایا کہ کمزور ظالم ہوتا ہے، مظلوم نہیں ہوتا. تو عزیزو یہی کردار آپ کو جناب زینب نے. اب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اب میں کیوں ایک دم سے منتقل ہوا یہ بھی بتا دوں. پوری دنیا میں دیکھیے آسیہ کا کردار عظیم ضرور ہے، پیش کیا کردار، لیکن کوئی تحریک ہمیں نہیں دی. توجہ چاہتا ہوں، کوئی تحریک ہمیں نہیں دی ہے کہ جسے ہم ہر سال تذکرہ کریں، ان کی یاد آئے، پھر ان کے درس سنائے جائیں. مگر زینب کبریٰ اس کردار کا نام ہے کہ جس نے خالی اپنے وقت میں ظالم کا مقابلہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہر انسان کو ایک تحریک دے دی کہ جب بھی یزیدیت سر اٹھائے تو اس طرح چلنا جیسے ہم چلیں. بتائیے آپ تحریک ہے یا نہیں ہے؟ تحریک، ایسی تحریک ہے. اچھا دنیا مخالف بھی اسی تحریک کی ہے؟ ورنہ یہ بتائیے آپ یہاں پہ مجلس کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کراچی میں جلوس نکل رہا ہے کسی کو ستا رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں، گریا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، علم اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں. کیوں پریشان ہے دنیا؟ بھئی آپ خود انصاف سے بتائیے، آپ نے کسی کو کچھ کہا؟ چلیے اگر کچھ کہا ہو تو ٹھیک ہے، پریشان ہونا چاہیے ایک آدمی کو، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کہتے، حسین حسین کہتے ہیں، زینب زینب کہتے ہیں، مگر دنیا پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ جو قوم حسین کو پکار رہی ہے اس کا ضمیر مردہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کا ضمیر مردہ نہیں ہو سکتا، اور جب ضمیر مردہ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے جب بھی ظلم ہوگا یہی آگے بڑھیں گے. تو پتہ آپ سے کیوں پریشان ہے دنیا؟ اس لیے کہ یہ تحریک نہیں ہے، یہ زینب کبریٰ نے ہر عزادار کے ہاتھ میں ایک ذوالفقار تھما دی کہ جس سے ہر دور میں یزیدیت کا گلا کٹتا رہے گا. تو یہ اتنی عجیب چیز، یہ تحریک دی کس نے آپ کو؟ اچھا اس میں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مٹ جائے گی، اس لیے کہ جب آپ یہ بتائیے کوئی بھی تحریک آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ وہیں سے تو تحریک شروع کرتے ہیں آپ جہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں بھائی یہاں اس کو کوئی مٹا نہیں پائے گا. کوئی مدرسہ بھی آپ بنائیے تو آپ دشمنوں کے درمیان میں نہیں بناتے، ارے یہاں تو یہ چین نہیں دیں گے، ہم مدرسہ وہاں بنائیں گے کہیں اور. جنگل میں چلے جاتے ہیں آپ، صحرا میں چلے جاتے ہیں، تو کوئی بھی تحریک آپ چلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایسی جگہ سے چلاتے ہیں کہ جہاں پہ دشمن بہت دور ہو، اب خوف رہتا ہے مٹنے کا. زینب کبریٰ نے ہر عزادار کے دل سے یہ بھی خوف نکال دیا کہ میں عزاداری کی ابتدا وہاں سے کروں گی جہاں سے سب سے زیادہ مٹنے کا امکان ہے. میرے خیال میں وقت کم ہے، تھوڑا سا مجھے ہی سن لیں آپ لوگ. یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا، بڑا ڈر لگنے لگا ہے بولتے ہوئے کہ یہ تو مخالف ہیں. تو ممبر سے میں کہہ رہا ہوں مخالف نہیں کسی بھی چیز کے، سمجھ رہے ہیں، لیکن وقت کی بات ہے. تو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ تحریک دی. اچھا یہ تحریک، یہ جو آپ آج جمع ہے، یہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ جو آپ جمع ہے، بالکل سامنے کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ جناب زینب ہی نے تو دیا.
40 آپ کیوں منا رہے ہیں؟ اس سے پہلے رسول خدا دنیا سے گئے، حضرت علی دنیا سے گئے، امام حسن دنیا سے گئے، انبیاء دنیا سے گئے، کیا اس شان سے منایا گیا؟ کیوں؟ یہ بھی سن لیجئے وجہ کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا ہے، آپ نے مصائب میں سنا، میری عادت ہے کہ مصائب میں تبلیغ کے گوشے آپ کو بتاؤں، تو شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا، میرے لال تم پریشان نہ ہو، ہم ہمیشہ ایسے غریب نہیں رہیں گے، تیرے بابا کا روزہ بنے گا، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، کائنات کا ہجوم ہوگا تیرے بابا کی قبر کے اوپر۔ دیکھیے ذرا آج، کہا کب تھا؟ میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، کہا کب تھا شہزادی نے؟ کہا میرے لال تیرے بابا کی، عجیب و غریب لفظ ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا میرا آپ کا سامنا سابقہ ہو تو میں پوری وہ عبارت سناؤں گا، لیکن ایک جملہ سنا رہا ہوں بس شہزادی کا، اس میں کیا ہے؟ میرے لال لا یندرس اثرو، تیرے باپ کی قبر کو سلطنتیں نہیں مٹا سکتی۔ اب دور پڑھتے رہیے، اب میں دور پڑھتا، میرے پاس وقت ہوتا کہ کب کب کوشش کی گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ خالی اس زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کا اثر ہے کہ ابھی تک کوئی بھی، اب دیکھیں کائنات کا ہجوم ہے یا نہیں ہے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے اہتمام دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ علامات المومن خمس، 11واں امام، علامات المومن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت صلاۃ 51، وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ پہلی علامت کیا بتائی؟ اب آپ واجب اور مستحبات کو لگائیے تو وہ 51 رکعت بیٹھے گے، جوڑ لیجئے گا، ظہر کی نافلہ، عصر کی نافلہ، مغرب کی نافلہ، عشاء کی نافلہ، صبح کی نافلہ، تو سب کو جوڑ لیں گے تو 51 رکعت بیٹھے گی۔ تو امام حسن عسکری کیا فرماتے ہیں؟ مومن کی علامت ہے کہ وہ ان کا پابند ہو۔ اب اگر ایک آدمی آج دیکھیں ابتدا کہاں سے کی؟ نماز سے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں کہا پہلے وضو کرو، وضو میں کیا ہوتا ہے؟ کہا چہرہ دھو، بدن پاک کرو، بدن پاک کر کے اب نماز میں آ جاؤ۔ نماز میں آئے تو دل پاک ہوا، پہلے جسم کو پاک کرایا، پھر دل کو پاک کرایا۔ دیکھیں پہلی علامت کیا کر کے رکھی؟ نماز کا پابند ہو۔ دوسری علامت وزیارت الاربعین، اور روز مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ روز زیارت 40 پڑھتا ہو۔ چھوٹی سی ہے زیارت، میرے خیال میں ایک ورقے پہ اگر چھاپ کے دے دی جائے سب کو تو آپ اسے روز پڑھا کریں، زوال کے وقت، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آج بھی ہے وہ زیارت۔ تو زیارت الاربعین، امام فرماتے روز مومن کو چاہیے زیارت الاربعین پڑھے۔ تو پہلے ہے نماز، بعد میں ہے زیارت۔ اب یہ بتائیے ان کو میں کیا کہوں جو ٹکراتے ہیں نماز کو اور حسین کو؟ امام یہ بھی کہہ سکتے ہیں مومن کی علامت ہے زیارت الاربعین اور بعد میں رکھ دیتے نماز۔ امام نے ابتدا کہاں سے کی؟ پہلے نماز، بعد میں زیارت الاربعین۔ کا کیوں؟ کہا اس کا بدن بھی پاک ہو جائے، اس کی روح بھی پاک ہو جائے، تب یہ اس لائق بنتا ہے کہ حسینی بنے۔ تب اسی وجہ سے پہلے کلمہ، مسلمان جب بنایا جاتا ہے کافر کو تو پہلے یہ کہا جاتا ہے حسین حسین کرو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھو، نماز پڑھو۔ جب تم میں اتنی استعداد پیدا ہو جائے تو اب لو نام حسین۔ دیکھا نہیں ہو کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ پہلے پاکیزہ ہو جاؤ، طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، آپ بھی پاک ہیں، جس زمین میں آپ دفن ہیں وہ بھی پاک ہے۔ کتنے پاکیزہ ہیں، تو ہم نجس رہ کے ان کے قریب پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ طبتم، آپ بھی پاک ہیں اور وہ زمین بھی پاک ہے جس کے اندر آپ ہیں۔ اسی وجہ سے کسی امام کی قبر کو خاک شفا نہیں کہا۔ حضرت علی کتنے عظیم امام ہیں، مگر ان کی قبر کی خاک خاک شفا نہیں ہے۔
رسول کی قبر آپ ہر امام کی لے لیجئے، بڑے محترم ہیں، ہمارے امام ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کسی امام نے بھی نہیں کہا کہ یہ خاک خاک شفا ہے. صرف اسی خاک کو کیوں کہا جس میں حسین ابن علی کا؟ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، دیکھیں یاد رکھیے جواب، جتنے بھی انبیاء اور رسول اور ائمہ ہیں، جب انہیں قبر میں لٹایا گیا ہے تو حائل ہے ان کے جسم کے درمیان میں اور خاک کے درمیان میں کفن، کپڑا حائل ہے یا نہیں؟ مگر حسین ابن علی کا جسد اطہر بالکل ملا ہوا ہے زمین سے، تو جس سے تیرا بدن مس ہو جائے وہ خاک خاک شفا ہے. سمجھا فرق محسوس کرتی؟ بالکل ملا ہوا ہے. زیارت الاربعین مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے زیارت. اب اس میں ایک جملہ میں پڑھتا ہوں آپ کو، اس میں مقصد حسین بیان کیا گیا زیارت اربعین میں. جملہ دیکھیے گا جا کے، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا. کیوں دے دیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ بندوں کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لایا جائے. یہ ہے سبب. حسین کی قربانی کا سبب کیا ہے؟ تاکہ بندوں کو جہالت سے نکال دیا جائے. کفر کی جہالت، نفاق کی جہالت، حسد کی جہالت، بے دینی کی جہالت، جتنے بھی عیب ہیں وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں اور بندہ گمراہ نہ ہونے پائے. تو امام نے اپنے گھر کو کیوں شہید کروایا؟ تاکہ بندے جاہل نہ رہنے پائیں اور بندے ضلالت اور گمراہی میں زندگی گزارنے نہ پائیں. تو اس وجہ سے حسین ابن علی نے کیا دی؟ اپنی قربانی دی. اس وجہ تاکید کی گئی زیارت الاربعین پڑھیے ہر روز. پھر فرماتے ہیں امام علیہ السلام تیسری علامت، وَالتَّخَتُّمُ بِالْيَمِينِ، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو. کس کی حدیث ہے یہ؟ 11ویں امام کی. مفاتیح الجنان میں بھی اٹھا کے دیکھیے گا، آپ کو مل جائے گی، اور سب کتابوں میں ہے زیارات کی، لیکن مفاتیح الجنان یہاں بھی دستیاب ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں. کیا 51 رکعت نماز پڑھنا یہ مومن کی علامت؟ زیارت الاربعین کا پہلے نماز پڑھو، بعد میں حسین کو یاد کرو. یہ نہ ہو کہ نماز پڑھ کے گھر چلے جاؤ، نہیں، دونوں چیزیں لے کے چلنی ہیں. نماز بھی پڑھو، حسین کو یاد بھی کرو. ورنہ وہ واقعہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ رسول اسلام کا سر سجدے میں ہے، حسین پشت پر ہیں، تو یا رسول اللہ آپ حسین کو اتار دیجئے. نہیں، حسین کو بھی نہیں اتاروں گا. تو نماز توڑ دیجئے. بھئی ایک ہی کام تو کریں گے، یا حسین کو لے لو یا نماز کو لے لو. مگر کہا میں پشت پہ حسین کو بھی رکھوں گا اور نماز بھی پڑھتا رہوں گا تاکہ دنیا کو درس دے کے جاؤں. دونوں ضروری ہیں. محبت حسین بھی ضروری ہے، نماز بھی. ٹکرائیے نہیں. نماز اہل بیت کا گھر کا چراغ ہے. نماز ہماری میراث ہے. اگر ہم نہ پڑھیں گے، جن کے قائدوں نے سجدے میں سر کٹا دیے، تو حق میں تو ہماری ہے. بتائیے، ہمیں ہی پڑھنی چاہیے. تو عزیزو دونوں ساتھ لے کے چلیں. دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا تیسری علامت. پھر فرما وَتَعْفِيرُ الْجَبِينِ، اپنی پیشانی کو خاک شفا پہ رکھنا. اچھا، جب پیشانی کو خاک شفا پہ کہاں رکھے گا؟ جا کے سجدے میں. جب سجدہ کرو تو خاک شفا پہ کرو. اس کے بعد پھر وَالْجَهْرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بلند آواز سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ بھی ہے اور علی بھی ہے. انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے
نیچے تو علی تو کتنی علامتیں بتائی؟ 5 یاد کر کے جائیے گا. امام نماز کا پابند ہو، زیارت اربعین پڑھتا ہو، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو، سر کو سجدے میں خاک شفا پہ رکھتا ہو، والجہر بسم اللہ، نماز میں جب نماز پڑھو تو بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن. اس کے ان ہر ایک علامت کے کوئی نہ کوئی سبب ہے، اس لیے کہ ان علامتوں کو مٹا دیا گیا تھا. یہ نبی کی سنتیں تھیں، مٹا دیا گیا تھا. تو اب امام حسن عسکری علیہ السلام نے سب کو بتایا نہیں یہ کرو. اب میرے پاس وقت ہوتا تو میں بتاتا. تو یہ 5 علامتیں بتائی. پھر فرماتے ہیں امام علیہ السلام، اب فرماتے ہیں محمد ابن مسلم ثقفی بڑا عجیب و غریب راوی ہے، بڑا عجیب و غریب راوی ہے، جسے بادشاہ نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے ائمہ کے زمانے میں لوگ مسئلے اس سے پوچھتے تھے، ائمہ کے زمانے میں، اور امام کہا کرتے تھے کہ ہمارے اس چاہنے والے سے پوچھ لو جا کے. محمد بڑا فقیہ ہے محمد ابن مسلم ثقفی، فقیہ ہے، مجتہد ہے بہت بڑا، اہل بیت کا صحابی ہے. اسے ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا فاطمی، رونے لگے، دہاڑے مار کے روئے. تو انہوں نے کہا بھئی میں نے گالی تو تمہیں نہیں دی ہے، میں نے تمہیں کہا تم فاطمی ہو، یعنی زہرا کے چاہنے والے ہو، زہرا کے شیعہ ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں. دیکھیں جتنا علم ہوتا ہے اتنی معرفت ہوتی ہے. اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو کہوں شیعہ آنے والے محمد، خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ مگر جتنا علم ہوتا ہے اتنی معرفت ہوتی ہے. جیسے ہی اسے کہا کہ تو فاطمی ہے، تو شیعہ زہرا ہے، تو شیعہ علی ہے، تو رونے لگے. تو وہ بادشاہ کہتا ہے جو سامنے تھا بھئی میں نے تمہیں غلط بات تو نہیں کہی؟ کہا نہیں بہت غلط کہہ دی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو نے مجھے ان سمندروں سے منسوب کیا کہ جب میں اپنے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں اس لائق نہیں ہوں جو ان کی طرف منسوب ہو سکوں. دیکھا آپ نے کتنے عظیم. یہ ہوتا ہے جب علم زیادہ ہوتا ہے جھکاؤ بڑھ جاتا ہے، غرور نہیں ہوتا. یہ محمد ابن مسلم ثقفی کہتا ہے، یہ بھی یاد کر کے جائیں، آج تحفہ ہے آپ کے لیے. 2 معصوموں نے اس حدیث کو نقل کیا. کامل الزیارات جو زیارات کی سب سے بڑی معتبر کتاب ہے، سب سے بڑی، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے راوی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر زیارت کی کتاب کوئی لکھے کوئی تو اس سے باہر نہیں جا سکتا. ابن قولوی کی وہ کیا ہے؟ ان محمد الباقر و جعفر الصادق، 2 امام سے ہے، 5ویں امام سے اور 6ٹھے امام سے. ان اللہ قد عوض الحسین من قتل ان جعل الامامۃ فی ذریتہ وإجابت الدعاء عند قبره والشفاعة في تربته ولا تعد أيام ضائعيه راجعا ولا جائعا من عمره. 2 معصوم نقل کر رہے ہیں. 2 معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے جد حسین ابن علی کو 4 امتیازات ایسے دیے کہ جو نہ کسی نبی کو دیے نہ کسی امام کو دیے. 4 امتیازات، 4 فضیلتیں، 4 خاصیتیں ایسی ہیں جو کسی کے اندر موجود. پہلا جملہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، پوری کی پوری نسل امامت حسین کی ذریت میں رکھی. بتائیے یہ جتنے بھی ائمہ ہیں کس کی نسل سے ہیں؟ ابھی میں روکنا چاہتا ہوں، کس کی نسل سے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے تو ہیں. چونکہ حضرت علی کی نسل بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حسن ایک حسین. حسن کی اولاد میں کوئی امام نہیں، تو اب کس کی نسل سے ہیں؟ حسین کی نسل سے تو ہیں. اچھا یہ بتائیے کوئی چیز بچی تھی حسین کے پاس کربلا کے میدان میں؟ نہیں بچی تھی. مگر نسل کس کی چل رہی ہے؟ بھائی عزیزو اس نقطے کو آپ سوچتے رہیے گا کہ جس کا اللہ پہ توکل ہو، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہو، جو اس کی راہ میں قربانیاں پیش کرتا ہو، ظاہراً حسین کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. اور جو لاکھوں تھے ذرا ان سے پوچھئے ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ نہیں ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. جملہ سنی ان جعل الامامۃ فی ذریتہ،
دو معصوم فرما رہے ہیں، کسی ذاکر کا نقطہ نہیں ہے، کہ امامت کو حسین کی ذریت میں رکھا. کیوں رکھا؟ تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ حسین نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا تھا، مگر ہم نے بھی کہا کہ اے حسین تیرا بیٹے دینا ہماری راہ میں یہ تیرا کام تھا، لیکن سب کی نسل ختم ہو سکتی ہے مگر قیامت تک تیری نسل ختم نہیں ہوگی. سب کی نسلیں مٹ جائیں گی مگر حسین کی نسلیں. حتیٰ کہ روایت میں اگر دو آدمی بھی رہ جائے قیامت سے پہلے تو ایک حسین کا بیٹا ہوگا. عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اب لگا لیجئے مریم بہتر ہیں یا فاطمہ بہتر ہیں. مریم کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے پیچھے آ کے، اور حسین کا بیٹا نماز پڑھا رہا ہے، تو ساری نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر حسین کی نسل ختم ہونے والی. اس سے بڑا اللہ کیا پیغام دے سکتا ہے آپ کو کہ ہماری راہ میں چل کے تو دیکھو، مٹانے والوں کو ہم مٹا دیں گے. ایک بات، انجعل الامامۃ فی ذریتہ واجابۃ الدعاء عند قبرہ. آپ کسی کعبے میں چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول. لیکن حسین کو اللہ نے یہ امتیاز دیا کہ جب بھی تیری قبر کے نزدیک آ کے کوئی دعا کرے گا تو میں اس کو ضرور قبول کروں گا. یہ لکھ کے لے جائیے اپنے پاس. کتنی علامتیں ہو گئی، کتنی خاصیتیں ہو گئی؟ دو. تیسری، وَالشَّفَاعُ فِي تُرْبَتِهِ، تیرے قبر کی مٹی میں شفا ہے. حتیٰ کہ 10واں امام جب بیمار ہوا تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ اور جا کے میرے جد کی قبر پہ میرے لیے زیارت کر کے آؤ. اور جب چلے ہیں تو ایک شخص نے کہا کہ مولا آپ بھی تو انہی کی نسل سے ہیں، آپ امام ہیں، تو جیسے حسین تھے ویسے ہی آپ ہیں، آپ کو دعاؤں کی کیا ضرورت ہے وہاں؟ بھائی سمجھ رہے نا آپ تو بہتر ہیں کربلا سے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ رسول بہتر ہے یا کعبہ؟ کا رسول بہتر ہے. کہا پھر وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کیوں جاتے تھے؟ تو ٹھیک ہے میں ان کی اولاد سے ہوں، میں نسل ہوں، لیکن پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اولاد بھی بیمار ہوتی ہے تو ہمارے جد کے قریب جاتی ہے. بھیجا وہاں کہ جاؤ میرے لیے دعا کر کے آؤ. اجابت الدعاء عند قبر والشفاء فی تربتہ، تیری مٹی میں شفا ہے. اب جملہ سنیے، چوتھی صفت، ولا تعد ایام زائریہ راجعا ولا جائعا من عمرہ. اس جملے کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت لگے گا، معافی چاہتا ہوں بھائی بانیان سے بھی جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، تھوڑا سا مجھے 5 منٹ دیر ہو جائے گی، جو وقت دیا ہے تو میں ان کی معافی مانگ لوں گا، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تعد ایام زائریہ، زائر کے جو دن لگتے ہیں زیارت کرنے میں. فرض کیجئے ایک آدمی یہاں سے چلا، پاکستان سے چلا، ہندوستان سے چلا، دنیا میں کسی بھی علاقے سے چلا، اور اس کو زیارت میں آنے جانے میں لگ گیا 2 مہینہ مثلا، یا ہر سال جاتا ہے کوئی، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ان دنوں کا شمار انسان کی عمر میں نہیں کرتا. نہیں، ان کا شمار پھر انسان اگر کسی کی 60 عمر ہے مثلا اور 4 سال اس کے زیارتوں پہ لگے تو اسے 64 سال زندگی ملے گی. اللہ وہ دن گنتا ہی نہیں ہے، عمر میں جو لگتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جب یہ نکلتا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو پورا اشرا آپ کو سناؤں گا، فضائل زیارت امام حسین، پورا اشرا یہی ہے. لیکن جب یہ نکلتا ہے تو رسول آواز دیتے ہیں، ابشرو یا وفد اللہ، اے اللہ کی طرف جانے والے. تو یہ کعبے کی طرف جا رہا ہے، کربلا کی طرف کہاں جا رہا ہے ظاہر؟ کربلا کی طرف. رسول کیا آواز دیتے ہیں؟ اے اللہ کی طرف جانے والے، اے اللہ کی طرف سنیے، اے اللہ کی طرف جانے والے، جا رہا ہے روزے حسین پر. نبی کہتے ہیں اللہ کی طرف جانے والے، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے جو میں راستہ میرے حسین کا ہے وہی اللہ کا ہے. بھٹک نہیں جانا.
یہ تو آواز آتی ہے نبی کی، ابشروا بمرافقتی بالجنہ، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ یہ ظاہر کو آواز آتی ہے، کاش ہمارا ایمان اتنا کامل ہو جو ہمیں یہ آواز سنائی دے، ورنہ آتی ہے۔ حضرت علی آواز دیتے ہیں اس چلنے والے کو جو روضہ حسین کی طرف جا رہا ہے، انا ضامن لکم فی قضاء حوائجکم ودفع البلاء عنکم فی الدنیا والآخرہ، میں ضامن ہوں، ساری حاجتیں تمہاری میں پوری کروں گا، چاہے دنیا کی ہوں چاہے آخرت کی ہوں۔ اب یہ بتائے علی سے بڑا وعدہ وفا کرنے والا کون ہے کوئی نہیں۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے بس کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ زیارت حسین کا کتنا ثواب ہے، لماتو شوقن، تو شوق زیارت میں آدمی مر جائے آدمی شوق زیارت میں، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کتنا ثواب ہے۔ محشر کے دن امام فرماتے ہیں، محشر کے دن ہر انسان یہ تمنا کرے گا جب فضیلت دیکھے گا ظاہر حسین کی، کاش میں بھی حسین کا ظاہر ہوتا۔ کتنا عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ بس عزیزو، تو 5 علامتیں مومنین کی ہیں، جس میں سے ایک علامت ہے زیارت الاربعین۔ آپ اس حسین کی زیارت کے لیے جائیے، اور پھر سب سے پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری، سب سے پہلا زائر ہے کربلا کا۔ اس کی اہمیت ہے کہ جو گیا ہے، جس نے طریقہ بتایا کس طرح زیارت کرو۔ مگر عزیزو، انشاءاللہ رات کی مجلس میں یہیں سے بیان مکمل ہوگا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سب آئیں تاکہ موضوع مکمل کیا جا سکے۔ جابر کی بات میں انشاءاللہ رات کو بتاؤں گا، چونکہ وقت میرے پاس نہیں رہا۔ تو کیا علی کیا کہتے ہیں، میں ضامن ہوں تمہاری حاجتوں کا، جو جا رہا ہے۔ تو واقع کربلا لیستنقذ عبادک من الجہالت، تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال دیا جائے۔ یہ ہے حسین ابن علی کا مقصد۔ عزیزو، آج وہ دن آ گیا کہ جس کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ 2 ہی تو دن ہیں، ایک عاشور، ایک اربعین۔ آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں تو میں بھی انشاءاللہ چاہے جتنی بھی طاقت لگانی پڑے خوب روئیے گا، میں بھی خوب پڑھوں گا انشاءاللہ، کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اس لیے کہ ایک تو ہمیں اس وجہ سے رونا ہے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے۔ جب دیکھتے ہیں کائنات کا ہجوم، مولا آئندہ سال سب کو ہمیں کربلا میں اربعین کرانا، تو انتظار کرتے ہیں ہم اس دن کا۔ اربعین مگر یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو کربلا گئے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ ہر آدمی، آپ دیکھیے ذرا ٹی وی پہ، ہر آدمی ایسے کرتا ہے، مجمع کو چیرتا ہوا حسین کے روزے کی طرف بڑھتا ہے۔ یہی کام کربلا میں زینب نے کیا ہے، اس لیے کہ جہاں حسین کا لاشا تھا وہاں تیر ہی تیر تھے، پتھر ہی پتھر تھے، نیزے ہی نیزے تھے۔ پہلے تو چاروں طرف دیکھتی رہی میرے بھائی کا لاشا کہاں ہے، اور جب لاشا نظر نہیں آیا، پتھروں کا ڈھیر دیکھا تو ایسے ہٹایا، اور جب تھوڑا تھوڑا جسم نظر آیا تو بس ایک جملہ کہا، ہل انت اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی ہے، کیا تو ہی میرا ماجایا ہے؟ آواز آئی ہاں بہن۔ اس کے بعد شہزادی چلی، سجاد چلے، چہرے کا رنگ بدلا، شہزادی نے سمجھایا، لیکن جب جا رہی تھی شہزادی کوفے کی طرف تو کوفہ ادھر ہے اور بار بار مڑ کے دیکھتی ہے بھائی کا لاشا۔ آپ انصاف سے ذرا کربلا جا کے دیکھیے، تو جب آپ کربلا سے چلنے لگتے ہیں تو مومن کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے، ایک دفعہ اور دیکھ لوں، نہ جانے مر جاؤں نہ زندہ رہوں، ایک دفعہ اور دیکھ لیتا ہے وہ۔ یہ جناب زینب نے بھی کیا ہے کہ ایسے جا رہی ہے کوفے کی طرف، پھر دیکھا ایسے، مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہیں۔ کسی نے کہا شہزادی ابھی تو آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا رہی تھی، یہ بار بار بھائی کا لاشا کیوں دیکھ رہی ہیں؟
سنیے انشاءاللہ ایسا گریا کریں گے پرسہ دیجئے گا آپ۔ ایک مرتبہ کہا شہزادی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، آپ نے تو ابھی بھتیجے کو سمجھایا۔ تو ایک جملہ کہا مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اب وہ واقعہ سن لیجئے کیا ہے۔ میں چھوٹی سی تھی، صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی، سورج کی دھوپ میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، میرا بھائی حسین آیا، ابا کا دامن پھیلایا، میرے جسم پہ سایہ کیا، میں نے آنکھیں کھولی، میرے بھائی تو نے سایہ کیوں کیا؟ بہن میں نہیں دیکھ سکتا کہ دھوپ تیرے چہرے پر پڑ رہی ہو۔ اس وقت سے میری ایک تمنا تھی کہ کبھی ایسا بھی ہو میرا بھائی دھوپ میں ہو، میں بھی سایہ کروں۔ انتظار کرتی رہی، کوئی وقت نہ آیا، لیکن آج دیکھ رہی ہوں جلتی زمین، دھوپ میں بھائی کا لاشا۔ اے بھیا اگر چادر ہوتی میں تجھے اڑا دیتی، مگر زینب خوب روئے اس لیے کہ آج کے دن تو انہیں بھی اجازت مل گئی رونے کی کہ جنہیں رونے پہ تماچے لگتے تھے۔ کتنا شور ہوگا گریے کا۔ اے بھیا میری حسرت رہ گئی، میں سوچتی تھی کبھی تیرا جنازہ بھی دھوم میں ہو، مگر علی کی بیٹی اتنی مجبور ہے۔ بھائی اگر سر پہ چادر ہوتی تو تجھے کفن پہنا دیتی، مجھے معاف کر دینا۔ کوفے آئی، کوف سے شام آئی، زندان میں بیٹھی ہے، کسی نے کہا ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یزید کی بیوی آ رہی ہے۔ کا کون؟ کا ہند آ رہی ہے۔ ہند کا نام سنا، زینب نے کلثوم کو دیکھا، کلثوم نے زینب کو دیکھا۔ ایک مرتبہ ام کلثوم کہتی ہے بہن وہی ہند ہے کیا؟ کہاں وہی جو ہمارے گھر میں کنیز ہوتی تھی۔ عزیزو غیرت دارو ذرا انصاف کرو، خدا غیرت دار پہ کبھی ایسا وقت نہ لائے۔ ایک مرتبہ کنیزوں کے جھرمٹ میں بڑا عجیب و ریشمی لباس پہن کے ہند جا رہی ہے قید خانے کی طرف۔ ایک مرتبہ جیسے ہی گئی، زینب و کلثوم نے نظریں جھکا لی۔ یہ ہے غیرت دار، کہیں پہچان نہ لے، کہیں پہچان نہ لے کہ کون ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے نظریں نیچے کر لی، ام کلثوم نے جھکا لی، اس بی بی کے لیے کرسی لائی گئی۔ ہند زمین پہ نہیں بیٹھے گی، کرسی پہ بٹھایا گیا، کرسی پہ بیٹھی ہے۔ پہلا سوال کرتی ہے بیویوں میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم نے نظریں کیوں جھکا لی ہیں؟ یہ تو بتاؤ تم کہاں سے ہو؟ یہ تو بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ بس جیسے ہی یہ کہا تم کہاں سے آئے ہو، عربی زبان میں مدینہ شہر کو کہتے ہیں، کوئی بھی شہر ہو اسے مدینہ کہتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ کہا مدینے سے، تو انہوں نے کہا کون سے مدینے سے؟ بس زینب نے گردن جھکا کے کہا رسول کا مدینہ۔ جیسے ہی کہا رسول کا مدینہ، ہند کرسی سے نیچے اتر گئی، نیچے اتر کے بیٹھی۔ کہا میں تمہارے سامنے اوپر نہیں بیٹھ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو رسول کے مدینے کا ہو میں اس کے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک مرتبہ زینب نے نظریں اٹھائی، کہا بی بی کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم کی۔ کہا اگر محلہ بنی ہاشم میں تو زینب کو جانتی ہو؟ نہیں بھائی، اس سے بھی زیادہ رو ہیں۔ کہا زینب کو جانتی ہو، حسین کو جانتی ہو؟ کہا تم بتاؤ کہ کہا میرا
کہا ہند اگر زینب آ جائے تو پہچان دے گی. کہا بولا وہ یہاں کیوں آنے لگے. جیسے یہ جملہ کہا بالوں کو الٹا، اے ہند میں تیری زینب، یہ کلثوم وہ جو تیرے دروازے پہ ہے حسین کا ساتھ. ایک مرتبہ سرو سینہ پیٹا، بے ہوش ہو گئی، چادر پھینک دی، دربار یزید میں پہنچی. ارے یزید، ارے یہ کیا غضب کر دیا. یزید اٹھا، اپنی ابا کو اٹھایا، بیوی کے سر پہ ڈالا، دربار میں بے چادر نہ. یزید میری چادر کا اتنا خیال، زینب کبریٰ بے مخلوع چادر. ایک مرتبہ کہا رہا کر دے انہیں، رہا کر دیا گیا. سجاد زینب کے پاس آئے. عزیزوں اب آ جائیے آپ، اسی کو تو سننا آئے ہیں نا. ایک مرتبہ آئے، پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی. میرے لال اس سے کہتے ہیں کہ زینب جب سے بھائی سے چھٹی بھائی کو روئی نہیں ہے. ایک مکان خالی کرا دے. مکان خالی ہوا، عورتیں آئیں، ماتم ہوا. زینب ذاکر، میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کتنا رو رہے ہیں. میں نے واقعہ کربلا آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جہاں زینب ذاکر بیان کرنا شروع کیا، بیان کر رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک مسند بچھائی، مسند بچھا کے سجاد کو بٹھایا. ہمارے یہاں بھی دستور ہے نا، مسند بچھا کے سجاد کو بٹھایا. اور ایک مرتبہ کہا اے سجاد، میں تجھے تیرے باپ کا پرسہ دے رہی. اے میرے لال، تو غش میں پڑا ہوا تھا. ارے زینب کا جگر دے. میرے لال، تو نے وہ منظر نہیں دیکھا جو میں نے دیکھے. ارے میں نے تو ان آنکھوں نے تو بھائی کے گلے پہ خنجر چلتے ہوئے دیکھا. سجاد رو رہے. کہا میرے لال جاؤ ان سے کہو لٹا ہوا سامان دے دے. سنیے بس مختصر کرتا ہوں چونکہ آپ میں ہمت نہیں ہے، میں میرے لٹا ہوا سامان واپس کر دے. سامان آنا شروع ہوا. اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے وہی. اصغر کا سر آیا، ام رباب آگے وہی. عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے وہی. حسین کا سر آیا، زینب آگے وہی. ارے میرے ماں جائے، منہ پہ منہ رکھ دیا. اس سے بڑی مصیبت سنا رہا ہوں. مگر ایک ننھی سی چادر آئی، سمجھ گئے، اس کا لینے والا کوئی نہ تھا. ایک مرتبہ کہا وہ بچی کہاں ہے. ام رباب نے چادر کو لیا، سینے سے لگایا. 2 سر اور رہ گئے جن کا کوئی لینے والا نہیں. شام کی عورت نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی. زینب کہتی ہے نہیں ایسا نہ کہ، یہ میرے 2 لاڈلے ہیں، لیکن زینب بھائی کو روئے یا بچوں کا ماتم کرے. قافلہ چلنے لگا. اب جو قافلہ چلا، زینب نے سب کو دیکھا. اماری میں ام رباب نہیں ہے. سجاد رباب کہاں گئی. پھوپھی کا ہاتھ پکڑا، زندان میں لائے. کیا دیکھا، ام رباب سکینہ کی قبر پر چادر لیے بیٹھی ہے. اے سکینہ، یہ میری لاڈلی روز پور
मिनट और। बाबा मिले, अभी आपने नोहा सुना, चले अहले हरम। मेरे लाल, मैं मदीने नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे भाई की कब्र पे लेके चलो, मुझे करबला लेके चलो। चलने से पहले औरतें रुखसत करने आई थी ना, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए शाम की औरतों, जहां इतने एहसान किए हैं एक एहसान और कर देना। कहा बीबी क्या है? कहा तुम्हारे दरमियान एक अमानत छोड़ के जा रही हूं। कहा क्या? कहा अगर तुम्हें फुर्सत मिल जाए तो कभी कभी रात में आके सकीना की कब्र पे चिराग जला देना, इसे अंधेरे से बड़ा डर लगता था। ज़ैनब कुलसूम चली, काफिला जा रहा है, करबला के करीब पहुंचा। रसूल का सहाबी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कब्र हुसैन पे पड़ा हुआ है। एक मर्तबा कब्र हुसैन लर्जी, जाबिर जल्दी से यहां से कहीं दूर चला जा। मौला क्या मुझसे गलती हो गई? कहा नहीं, गलती नहीं हुई, शाम से लुट के मेरी बहन आ रही है। जाबिर इधर गया, काफिला करबला में आया। रिवायत का लफ्ज सुनिए, ज़ैनब ने ऊंट से गिराया, कब्र उधर नजर आई, ऐसे नहीं चली, एक मर्तबा घुटनी आगे भाई की कब्र पे चली, अपने को गिराया। ए मेरे माँ जाए, ए मेरे हुसैन, कहां कहां की रुदार सुनाऊं? बस एक सवाल न करना, तेरी अमानत करबला में रह गई, जो करबला से लेके गई थी, तेरी अमानत शाम के जिंदान में छोड़ आई। बैन हो रहे हैं। अभी सैयद सज्जाद की बहुत अजीबोगरीब हालत है करबला में, कभी इसकी कब्र पे, कभी इसकी कब्र पे। क्या बस दो जुमले सुन ले, दो जुमले। हुसैन की कब्र पे मातम होने लगा। एक मर्तबा उम्मे रबाब उठी, सुन लीजिए पहले, घरों को जाकर रोइएगा। उम्मे रबाब उठी, हाथ ऐसे रखे हुए, कलेजे पे हाथ है, और एक मर्तबा पूछा, ए सज्जाद, ए मेरे लाल, मेरा 6 महीने का बच्चा कहां? उसको तूने कहां दफन किया है? एक मर्तबा बाप की कब्र पे लाए, अम्मा, बाबा के सीने पे तेरा लाल सो रहा है। मैंने असगर को बाबा के सीने पे लिटाया है, अकबर को पैंती लिटाया है। आज भी जाके देख लीजिए, अली असगर बाप के सीने पे है। तो अजीज और रिवायत का लम्ह है, मातम हो चुका। जब सबका मातम हुआ, ज़ैनब खड़ी हुई, इंशाअल्लाह बाकी मसाइब रात की मजलिस में होगा मदीने का, लेकिन रिवायत सुन लो, घरों को रोते हुए जाओगे। ज़ैनब कहती है, मेरे लाल, सबका तो मातम हो गया, मुझे मेरे गाजी की कब्र पे ले चल। नहीं, खूब रोएंगे इंशाअल्लाह। ये 40 की मजलिस है, किसी का कुछ पता नहीं। पुरसा दीजिए खूब शहजादी को। पहले रिवायत सुन लें। एक मर्तबा कहा, मुझे मेरे गाजी की कब्र पे लेके चलो। सज्जाद ने फूफी का हाथ पकड़ा, जहां आज कब्र है वहां लेके आए। एक मर्तबा लाके खड़ा कर दिया, हाथ से इशारा किया। जैसे इशारा किया, ज़ैनब कब्र पे बैठी, बैठ के सज्जाद को देखा, और सज्जाद को देख के कहा, मेरे लाल, मुझे मेरे गाजी की कब्र पे ले चलो। नहीं समझे? मुझे मेरे गाजी की कब्र पे ले चलो। एक फूफी, अम्मा, यही तो है तेरे गाजी की कब्र। एक मर्तबा देख के कहती है, मेरे लाल, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे की कब्र हो। मेरे गाजी का कद तो बड़ा लंबा था, ये कब्र इतनी सी क्यों बनाई? ए फूफी, अम्मा, जालिमों ने चचा की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मैंने चादर में जमा किया, कब्र में रख दिया।
ہاں غافل نہ رہے، غافل نہ، اپنے امام کو آج کے دن ضرور یاد کریں. بسم اللہ بلند آواز سے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ ساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظا وقائدا وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فی ماتم حسین.